أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا درس عمدۃ الاحکام اور اس میں حدیث نمبر 81 اور اس حدیث کا تعلق ہے طریقہ نماز سے۔ طریقہ نماز کے موضوع پہ گفتگو پہلے سے شروع ہو چکی ہے اور اسی سلسلے میں آج یہ حدیث پڑھ رہے ہیں۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ۔ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا کرتے تھے، یعنی کہ رفع الیدین کیا کرتے تھے، حذو منکبیہ، اپنے دونوں کندھوں کے برابر۔ حذو کا معنی ہوتا ہے برابر، منکبیہ یہ تثنیہ کا لفظ ہے، اصل میں ہے منکبن، منکبن ایک کندھا، منکبینی دو کندھے۔ تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا کرتے تھے، اٹھایا کرتے تھے اپنے دونوں کندھوں کے برابر۔ کب؟ کس موقع پہ؟ نمبر 1، اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز کا آغاز کرتے۔ نمبر 2، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اور جب رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہتے، تکبیر کہتے۔ نمبر 3، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ، اور جب اپنے سر کو رکوع سے اٹھاتے تو ان دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اٹھاتے، بلند کرتے، رفع الیدین کرتے۔ وقال، اور آپ کہتے، سمع اللہ لمن حمدہ، کہ اللہ رب العزت اس کی بات کو سنے جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب اور تیرے لیے ہی حمد و ثنا ہے۔ وکان لا یفعل ذلک فی السجود، اور آپ یہ کام سجدوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ کون سا کام؟ ہاتھ اٹھانے کا کام، رفع الیدین کا کام۔ اس حدیث کو بیان کیا ہے امام بخاری نے، نمبر ہے 735 اور اسی طرح بخاری میں یہ حدیث دوسری بار آئی، حدیث کا نمبر ہے 738۔ اس حدیث کو ایک دفعہ امام بخاری لے کر آئے ہیں یہ بیان کرنے کے لیے کہ رفع الیدین اور تکبیر تحریمہ ایک ساتھ یہ دونوں کام کیے جائیں گے۔ اور دوسری بار امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا ہے، یعنی کہ کندھوں تک اٹھانا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم بھی روایت کرتے ہیں، جیسا کہ پہلے اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ ایک تو اس سے پتہ چلا مسئلہ رفع الیدین کا۔ یدین دونوں ہاتھوں کو کہتے ہیں، اور رفع کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، بلند کرنا۔ رفع الیدین دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا۔ جب نماز میں پہلی بار اللہ اکبر کہتے ہیں، جس اللہ اکبر کے ذریعے نماز میں داخل ہوتے ہیں
اس موقع پہ رفع الیدین کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، اور اس پہ پوری امت کے علماء کا اجماع ہے، اس رفع الیدین کو سارے ہی مانتے ہیں۔ البتہ رفع الیدین کا دوسرا مقام رکوع میں جاتے ہوئے، تیسرا مقام رکوع سے اٹھتے ہوئے، اس میں کچھ علماء کرام نے اختلاف کیا ہے۔ جمہور علماء کرام رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کے قائل ہیں۔ ان میں سے امام شافعی بھی ہیں، امام احمد بھی ہیں، بلکہ مشہور و معروف امام محدث ابو العباس قرطبی کہتے ہیں، جو کہ مالکی ہیں، کہ مشہور مذہب امام مالک یہ ہے کہ 3 مقامات پہ رفع الیدین کیا جائے، اور یہی امام مالک کے اقوال میں سے آخری قول ہے، اور یہی صحیح ترین قول ہے۔ تو 4 اماموں میں سے کتنے امام ہو گئے اس رفع الیدین کے قائل؟ 3۔ اس رفع الیدین کے بارے میں کچھ گفتگو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اس معاملے میں مدد لوں گا امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب رفع الیدین فی الصلاۃ سے، جو انہوں نے اسی موضوع پہ لکھی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں دونوں موقف بیان کرنا چاہوں گا۔ پہلا موقف تو بیان کر دیا، دوسرا موقف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ پہلی بار جب اللہ اکبر کہیں گے، تکبیر تحریمہ کہیں گے، تب رفع الیدین کریں گے، دیگر مقامات پہ رفع الیدین نہیں کیا جائے گا۔ جو رفع الیدین کے قائل ہیں، ان کے دلائل میں سے ایک دلیل یہی حدیث ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اور یہ بڑی مضبوط، بڑی عمدہ اور شک و شبہ سے بالا تر حدیث ہے۔ اس حدیث کو امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں، جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا ہے کہ کتاب کا نام کیا ہے؟ رفع الیدین فی الصلاۃ۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں فہذا حدیث لا یشک من لہ المام بالحدیث فی صحتہ، کہ یہ ایسی حدیث ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص جس کا حدیث سے تھوڑا بہت تعلق ہے، وہ اس حدیث میں شک و شبہ کی جرات نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں وَأَهْلُ الْحَدِيثِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهُ هَذَا وَأَمْثَالُهُ عِنْدَهُمْ يُفِيدُ الْقَطْعَ، یہ حدیث علماء حدیث کے نزدیک قطعیت کا، یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ بحیث لا یشکون فی وصولہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث اتنی قوی ہے، اتنی مضبوط ہے کہ اس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے، اور آپ نے یہ کام نماز میں کیا ہے۔ اس میں شک کی گنجائش ایسے ہی نہیں ہے جیسے کوئی اس بارے میں شک نہیں کر سکتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی تھی، جیسے ہر ایک کو یقین ہے کہ آپ نے بدر کی لڑائی لڑی،
آپ نے احد کی لڑائی لڑی، آپ نے خیبر کی لڑائی لڑی، آپ نے مکہ فتح کیا، آپ نے حنین کی لڑائی لڑی، جیسے یہ چیزیں یقینی ہیں ایسے ہی یہ بات بھی یقینی ہے کہ آپ نے نماز میں رفع الیدین کیا۔ اس کے بعد امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قال حافظ الامتی علی بن المدینی، امام علی بن مدینی کہتے ہیں جو حدیث کے امام ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، کہتے ہیں ھذا الحدیث عندی حجۃ علی الخلق، یہ حدیث میرے نزدیک ساری مخلوق پہ حجت ہے۔ کوئی روز قیامت یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے رفع الیدین کی حدیث نہیں ملی تھی۔ یہ حدیث اتنی واضح ہے، اتنی مضبوط ہے کہ اس کے بعد کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہے گا۔ کہتے ہیں، یہ کون کہہ رہے ہیں بلا؟ امام علی بن مدینی، امام بخاری کے استاد، کہتے ہیں کل من سمعہ فعلیہ ان یعمل بہ، ہر وہ شخص جس تک یہ حدیث پہنچے اس پہ واجب ہے کہ اس حدیث پہ عمل کرے، لأنہ لیس فی اسنادہ شیء، کیونکہ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ مزید اس موضوع پہ اسی کتاب کا صفحہ نمبر 193 193، امام ابن القیم رحمہ اللہ امام بخاری سے نقل کرتے ہیں، جیسے یہ کتاب جس سے میں فی الحال چند عبارات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ کس کی ہے؟ امام ابن القیم کی۔ ایسے ہی امام بخاری کی بھی کتاب ہے مستقل طور پہ جو انہوں نے رفع الیدین کے بارے میں لکھی ہے، تو وہاں سے امام ابن القیم امام بخاری کی یہ عبارت لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام بخاری نے کہا وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لم یرفع یدیہ، کسی ایک صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے نماز میں رفع الیدین نہ کیا ہو۔ پھر کہتے ہیں قال البخاری وقال الحسن وحمید بن ہلال کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفعون ایدیہم، امام بخاری کہتے ہیں کہ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نماز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ امام بخاری کہتے ہیں فلم یستثن احدا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دون احد، حسن بصری نے یہ نہیں کہا کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے لیکن فلاں صحابی نہیں کرتے تھے، صحابہ کرام کیا کرتے تھے عام طور پہ چند نہیں کرتے تھے، بلکہ حسن بصری کہہ رہے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ کرام کیا کرتے تھے، انہوں نے کسی کا بھی استثناء نہیں کیا۔ مزید امام بخاری کہتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں باقاعدہ طور پہ آتا ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے، ان میں سے ایک ابو قتادہ انصاری، ابو اسید الساعدی، محمد بن مسلمہ، سہل بن سعد الساعدی، ام درداء، عبداللہ بن عمر بن خطاب، عبداللہ بن عباس، انس بن مالک، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمرو بن عاص، عبداللہ بن زبیر بن عوام، وائل بن حجر، مالک بن حویرث، ابو موسیٰ اشعری، ابو حمید سعدی۔ امام بخاری کا یہ قول نقل کرنے کے بعد امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے جو فقیہ تھے ان میں سے کسی کو رفع الیدین کرتے نہیں دیکھا گیا۔ امام ابن القیم کہتے ہیں افطرا ہؤلاء لیسوا فقہاء، کیا یہ فقہا نہیں تھے؟ فلیس فیہم فقیہ، ان میں کوئی بھی فقیہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں ھذا من ابطل الباطل، یہ بہت غلط بات ہے یہ کہنا کہ کسی فقیہ نے کبھی رفع الیدین نہیں کیا۔ پھر امام بخاری تابعین کے نام ذکر کرتے ہیں کثرت کے ساتھ جو رفع الیدین کے قائل تھے، رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ امام محمد بن نصر المروزی بہت بڑے امام ہیں، کہتے ہیں ہر شہر کے علماء کرام رفع الیدین کرتے رہے ہیں سوائے اہل کوفہ کے، سوائے اہل کوفہ کے،
کہتے ہیں وَأَمَّا أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَأَهْلُ مَكَّةَ وَأَهْلُ الشَّامِ وَأَهْلُ الْبَصْرَةِ وَأَهْلُ الْيَمَنِ وَأَهْلُ خُرَاسَانَ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ، تو یہ سارے کے سارے رفع الدین کرتے رہے ہیں، اگر نہیں کرتے تھے تو اہل کوفہ نہیں کرتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رفع الدین کرنا کتنی مضبوط سنت ہے۔ بلکہ امام حاکم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ سنت ہے جس کے کرنے کا ثبوت خلفائے راشدین سے بھی ملتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، عمر فاروق سے، جناب عثمان سے، جناب علی سے، اور تقریباً 50 کے قریب صحابہ کرام ہیں جو واضح طور پہ رفع الدین کی احادیث کو نقل کرتے ہیں، جیسا کہ ائمہ حدیث نے یہ واضح کیا ہے۔ رفع الدین، اس بارے میں ایک حدیث تو یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کے علاوہ بھی کئی احادیث ہیں، لیکن اس حدیث میں جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے تذکرہ ہے 3 مقامات پہ رفع الدین کرنے کا، نماز کے آغاز میں، دوسرے نمبر پہ رکوع میں جاتے ہوئے، تیسرے نمبر پہ رکوع سے اٹھتے ہوئے۔ اب ایک اور مقام بھی ہے جہاں پہ رفع الدین کرنا ثابت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ 2 رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھیں، تیسری رکعت کا آغاز کریں، تو تب بھی کیا کریں؟ رفع الدین کریں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ عبداللہ بن عمر کی حدیث، اور بخاری شریف میں اس حدیث کے نمبر ہے 739 739۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب آپ 2 رکعتوں کے بعد اٹھتے تھے تب بھی آپ رفع الدین کرتے تھے۔ اور یہ رفع الدین ایک اور حدیث سے بھی ثابت ہے، اور وہ حدیث ہے مشہور و معروف صحابی جناب ابو حمید ساعدی کی، ابو داؤد شریف میں اس کا نمبر ہے 730 730۔ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعتوں کے بعد اٹھتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے، رفع الدین کرتے، حتیٰ کہ انہیں کندھوں کے برابر کر لیا کرتے تھے۔ یہاں سے ہمارا ایک اور مسئلہ بھی حل ہوا۔ ہمارے کئی بھائی سوال کرتے ہیں کہ جب ہم وتر کی نماز پڑھتے ہیں اور 3 رکعتیں پڑھتے ہیں تو 2 رکعتوں کے بعد اگر ہم اتحیات بیٹھے بغیر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں، ایک سلام کے ساتھ 3 رکعتیں پڑھ رہے ہوں، تو کیا 2 رکعتوں کے بعد تیسری کے لیے اٹھتے ہوئے رفع الدین کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اور یہ سوال وہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں پہ اتحیات نہیں ہے، تشہد نہیں ہے۔ عام طور پہ 3 رکعتی نماز، مغرب کی نماز یا 4 رکعتی نماز، ظہر، عصر، عشاء وغیرہ میں کیا ہوتا ہے، 2 رکعتوں کے بعد آپ اتحیات بیٹھتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں تیسری کے لیے، تو عادت بن چکی ہے ہماری اس موقع پہ رفع الدین کرنے کی۔ اب وتر کا معاملہ ذرا مختلف معاملہ ہے، یہاں 2 رکعتوں کے بعد آپ بیٹھے نہیں ہیں، سیدھا اٹھ رہے ہیں، اب رفع الدین کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جواب یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کی حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں کہ آپ کریں گے، کیونکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب 2 رکعتوں کے بعد آپ کھڑے ہوتے تھے تو آپ رفع الدین کرتے تھے۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اتحیات بیٹھتے تھے تو تب کرتے تھے، نہیں بیٹھتے تھے تو نہیں کرتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو واضح ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رفع الدین کرتے تھے، اور اس کی احادیث بھی بہت واضح ہیں، معاملہ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اب چلتے ہیں ہمارے ان دوستوں کی طرف جو رفع الدین کے قائل نہیں ہیں، ان کے دلائل کیا ہیں؟ ان کی بات بھی سننی چاہیے، انہیں بھی گفتگو کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ تو پہلی دلیل ان کی براء بن عازب کی حدیث ہے۔ صحابی کے نام کیا ہے؟ براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث ابو داؤد شریف میں 749 نمبر پہ موجود ہے، 749۔
برا بن عازب کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ رفع یدی، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ جب آپ نماز کا آغاز کرتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. ثم لم یعد، پھر اس کے بعد آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. یہ کون سے صحابی کہہ رہے ہیں؟ برا بن عازب. تو اس حدیث کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو آئیے یہاں پہ بھی ہم امام ابن القیم رحمہ اللہ کی طرف چلتے ہیں. ان کی کتاب کا صفحہ نمبر 44 جرحمک اللہ. انہوں نے یہاں پہ اس حدیث کو ذکر کیا، پھر کہتے ہیں فہذہ اللفظہ، یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ نے رفع الیدین شروع میں کیا بعد میں نہیں کیا، قد حکم ببطلانہا ووقوع الغلط ائمۃ الاسلام والحدیث، کہ یہ الفاظ غلط ہیں، یعنی کہ برا بن عازب صحابی سے ثابت نہیں ہیں، انہوں نے نہیں کہے، غلط ان کی طرف منسوب کیے گئے ہیں. یہ بات واضح کر چکے ہیں کون؟ اسلام کے بڑے بڑے امام اور حدیث کے بڑے بڑے امام، کعبد اللہ ابن المبارک. امام القیم رحمہ اللہ ان بڑے بڑے ائمہ حدیث کے نام ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے وعدے کیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، حدیث کے یہ الفاظ کہ آپ نے شروع میں رفع الیدین کیا بعد میں نہیں کیا، یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں، اور ان الفاظ کا غلط ہونا وعدے کر چکے ہیں امام عبداللہ بن مبارک، یحییٰ بن معین، امام بخاری، امام علی بن مدینی، امام عبداللہ بن زبیر الحمیدی، امام عثمان بن سعید الدارمی، امام احمد، امام ابو داود، امام ترمذی، امام شافعی، امام ابن خزیمہ، امام دارقطنی، امام حاکم، امام بہقی، اور ان کے علاوہ بھی ایک دنیا نے یہ واضح کیا ہے. تو آپ نے غور کیا ان ناموں پہ؟ امام ابو داود جو اس حدیث کو لے کر آئے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الفاظ کیا ہیں؟ غلط ہیں، درست نہیں ہیں. یہ برا بن عازب کی حدیث، اس کی 2 سندیں آتی ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں. پہلی سند میں محمد بن عبد الرحمن بن ابو لیلہ ہیں، اور یہ راوی ناقابل اعتماد ہیں، ضعیف ہیں، ان کی بیان کردہ حدیث حجت نہیں ہوتی کیونکہ خود مشکوک ہیں. امام ابن معین ان کے بارے میں کہتے ہیں سیء الحفظی، ان کا حافظہ اچھا نہیں تھا، ضعیف الحدیثی، حدیث بیان کرنے میں کمزور ہیں، ان کی بیان کردہ حدیث مشکوک ہوں گی. یہ مطلب ہے اس کا. امام ابو داؤد کہتے ہیں، امام ابو داؤد اس حدیث کو لے کر آئے ہیں نا، امام ابو داؤد اس راوی کے بارے میں کہتے ہیں امام شعبہ سے روایت کرتے ہوئے کہ امام شعبہ کہتے ہیں ما رأیت احدا اسوا حفظا من ابن ابی لیلہ، میں نے محمد بن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے زیادہ برے حافظے والا شخص کوئی نہیں دیکھا. حافظہ کمزور تھا، بھول جایا کرتے تھے. امام نسائی بھی کہتے ہیں لیس بالقوی، حافظے کے لحاظ سے کوئی مضبوط محدث نہیں تھے. امام ابو حاتم الرازی کہتے ہیں شغل بالقضاء فساء حفظہ، یہ قاضی بن گئے تھے، جج بن گئے تھے، پھر ان کا حافظہ کمزور ہو گیا. امام ابن حبان کہتے ہیں کان فاحش الخطا ردیء الحفظ، یعنی کہ حافظہ بہت کمزور تھا، غلطیاں بہت کر جایا کرتے تھے. فاستحق الترک، اتنی غلطیاں کرنے لگ گئے کہ پھر ان کو علماء حدیث نے چھوڑ دیا، ان کی احادیث پہ اعتماد نہیں رہا. ترکہ احمد و یحییٰ، جن جن علماء حدیث نے ان سے احادیث لینے کو ترک کیا ان میں ایک امام احمد بن حنبل بھی ہیں. اسی لیے امام ابو داود جو اس حدیث کو لے کر آئے ہیں وہ اس حدیث کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ھذا الحدیث لیس بصحیح، یہ حدیث ثابت نہیں ہے.
یہ الفاظ اب تک جو میں نے ذکر کیے ہیں کہ ان کی کتاب سے، امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب سے۔ پھر اس حدیث کی جو دوسری سند ہے اس میں ہے یزید بن ابی زیاد ابو عبداللہ الہاشمی۔ ان کے بارے میں امام بخاری کہتے ہیں کہ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ جب یہ بزرگ ہو گئے، کون؟ یزید بن ابی زیاد، جب یہ بزرگ ہو گئے تو ان کو یہ الفاظ سکھائے گئے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے شروع میں رفع دین کرتے تھے، بعد میں نہیں کرتے تھے۔ ثم لم یعود، یہ الفاظ ان کو سکھائے گئے، پڑھائے گئے، انہوں نے کہنا شروع کر دیے، بوڑھے ہو چکے تھے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یزید بن ابی زیاد سے یہ حدیث شروع میں سنی ہے، جب بوڑھے نہیں ہوئے تھے، تو ان کی وہ جب یہ حدیث روایت کرتے ہیں تو اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ اللہ کے رسول نے شروع میں رفع دین کیا، بعد میں نہیں کیا، اس میں الفاظ نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ حدیث ان سے نقل کرتے ہیں امام ثوری، امام شعبہ، زہیر، تو اس حدیث میں الفاظ نہیں ہیں۔ امام عثمان بن سعید دارمی کہتے ہیں میں نے امام احمد بن حنبل سے حدیث کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے لا یصح ھذا الحدیث، یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ امام محمد بن یحییٰ الذہلی یہ کہتے ہیں میں نے امام احمد بن حنبل سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا، کہنے لگے بہت کمزور ہے، ان کے ناقابل اعتماد ہے۔ امام شافعی روایت کرتے ہیں سفیان بن عیینہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں یزید اسی راوی سے، اور وہاں پہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ جب نماز شروع کرتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے۔ بس اتنی حدیث کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو آپ رفع الیدین کرتے تھے۔ یہ یزید راوی حدیث کے شاگرد کون کہہ رہے ہیں؟ سفیان بن عیینہ، بہت بڑے محدث ہیں، آپ جانتے ہیں۔ ابن عیینہ کہتے ہیں کہ پھر میں کوفہ آیا تو میں دوبارہ یزید سے ملا اور ان سے یہ حدیث سنی، اور اب وہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ بعد میں نہیں کرتے تھے، پہلے یہ الفاظ نہیں کہتے تھے، بعد میں یہ کہنا شروع ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سفیان یہ وعدے کر رہے ہیں کہ یہ یزید کو غلطی لگی ہے۔ یہاں پہ ایک رفع الیدین کے تعلق سے ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ امام القیم رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ امام اوزاعی اور امام ثوری یہ مینا میں اکٹھے ہوئے۔ مینا کہاں ہے جی؟ مکہ میں، حج کے مقامات میں سے ایک مقام۔ امام اوزاعی شام کے بہت بڑے امام ہیں، امام الحدیث۔ امام ثوری کوفہ کے ہیں، تو یہ دونوں جمع کہاں ہوئے ہیں؟ مینا میں۔ امام اوزاعی نے امام ثوری سے کہا کہ لما لا ترفع یدیک فی خفض الرکوع ورفعہ، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے آپ رفع الیدین کیوں نہیں کرتے، ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ ثوری کہنے لگے کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے یزید بن ابی زیاد نے، اسی حدیث کا تذکرہ۔ امام اوزاعی کہنے لگے میں تمہیں حدیث بتا رہا ہوں امام زہری کی، اور امام زہری اس کو روایت کرتے ہیں امام سالم سے۔ سالم جو بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر کے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یعنی کہ اتنی مضبوط حدیث تمہیں سنا رہا ہوں۔ اور وَتُعَالِذُنِي بِيَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، اور آپ اس کے مقابلے میں یزید جیسے کمزور راوی کی روایت پیش کر رہے ہیں۔ وَيَزِيدُ رَجُلٌ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، جبکہ یزید جو ہیں یہ حدیث بیان کرنے میں بہت کمزور ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام اوزاعی۔ وَحَدِيثُ مُخَالِفٌ لِلسُنَّةِ، اور ان کی بیان کردہ یہ حدیث نبی علیہ السلام سے جو نماز کا طریقہ ثابت ہے اس کے مخالف ہے۔ تو یہ گفتگو سن کے سفیان ثوری کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ امام اوزاعی کہنے لگے لگتا ہے کہ آپ کو میری باتیں پسند نہیں آئیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام اوزاعی، جو امام ثوری سے کہہ رہے ہیں کہ رفع الیدین کیا کریں، رفع الیدین کرنے کی حدیث بہت مضبوط ہے، اور جو حدیث تم پیش کرتے ہو یزید بن ابی زیاد کی تو بہت کمزور ہے، یہ آدمی قابل اعتماد نہیں ہے۔
امام ثوری کہنے لگے ہاں مجھے آپ کی باتیں بری لگی ہیں۔ امام اوزاعی نے کہا قم بنا الی المقامی، ٹھیک ہے اگر آپ کو میری باتیں بری لگی ہیں نا، آؤ مقام ابراہیم پہ چلتے ہیں۔ نلتعن اینا علی الحق، مبالغہ کر لیتے ہیں کہ حق پہ کون ہے۔ تو فتبسم الثوری، تو امام ثوری پھر مسکرانے لگے، ان کے مبالغہ کرنے کی ہمت نہیں کی۔ امام ثوری مسکرانے لگے جب دیکھا کہ امام اوزاعی تو بڑے غصے میں آ گئے ہیں، خاموش ہو گئے۔ تو خلاصہ کلام کیا نکلا کہ یہ حدیث براء بن عازب صحابی کی طرف جو منسوب کی جاتی ہے یہ ثابت نہیں ہے، اس کی نسبت اس صحابی کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف درست نہیں ہے۔ دوسری دلیل ہمارے ان بھائیوں کی جو نماز میں رفع الیدین کے رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کے قائل نہیں ہیں، حنفی ہمارے بھائی، ان کی دوسری دلیل کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو روایت کیا امام احمد نے، نمبر ہے 3681 3681 اور اس کو روایت کی امام ابو داود نے، نمبر ہے 748 امام ترمذی نے، نمبر ہے 257 عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی نماز پڑھ کر دکھاتا ہوں۔ پھر انہوں نے نماز پڑھی اور راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے صرف شروع میں رفع الیدین کیا، بعد میں رفع الیدین نہیں کیا۔ آئیے اس حدیث کے بارے میں علماء حدیث کیا کہتے ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب رفع الیدین فی الصلاۃ صفحہ نمبر 50۔ امام القیم رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حدیث لا یثبت، یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ تکلم فیہ ائمۃ اہل الحدیث، علماء حدیث نے اس حدیث پہ اعتراض کیا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں لا یثبت ھذا الحدیث، کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ ان کا یہ قول، کن کا قول؟ عبداللہ بن مبارک کا۔ کس نے نقل کیا؟ امام ترمذی نے اپنی حدیث کی کتاب میں، اور امام بہقی بھی اس کو نقل کرتے ہیں، امام عبداللہ بن مبارک کا یہ قول، اور اس کی باقاعدہ نص کچھ یوں ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ لم یثبت عندی حدیث ابن مسعود، میرے نزدیک عبداللہ بن مسعود کی حدیث ثابت نہیں ہے۔ کون سی حدیث؟ کہ نبی علیہ السلام نے رفع الیدین کیا شروع میں، پھر دوبارہ نہیں کیا۔ وقد ثبت عندی حدیث رفع الیدین، جبکہ میرے ہاں رفع الیدین کرنے کی حدیث ثابت ہے، جسے عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک۔ دونوں حدیثوں کا تذکرہ، ایک وہ حدیث جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہمارا موضوع ہے، عبداللہ بن عمر والی، کہ اللہ کے رسول رفع الیدین کیا کرتے تھے نماز میں، اور ایک ہے عبداللہ بن مسعود والی، جس کے بارے میں عبداللہ بن مبارک کیا کہہ چکی ہیں کہ وہ ثابت نہیں ہے۔ دونوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتے ہیں، کون؟ امام عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں كأني انظر الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو يرفع يديه في الصلاة لكثرة الاحاديث وجودة الاسانید، گویا کہ میں اللہ کے نبی کو دیکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن مبارک صحابی نہیں ہیں، صحابی نہیں ہیں، بلکہ تابعی بھی نہیں ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ گویا کہ میں اللہ کے نبی کو دیکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ رفع الیدین نماز میں کر رہے ہیں۔ کیوں بھی آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں؟ کہتے ہیں کیونکہ احادیث اس بارے میں بہت زیادہ ہیں، اور وہ احادیث بڑی عمدہ قسم کی ہیں، ان کی سندیں بڑی مضبوط ہیں۔ اس حدیث کے بارے میں، کون سی حدیث؟ عبداللہ بن مسعود والی، اس کے بارے میں امام ابن ابی حاتم کہتے ہیں، جیسا کہ کتاب العلل میں ہے، کتاب العلل میں ہے کہ عبد الرحمن امام ابن ابی حاتم کے بیٹے کہتے ہیں میں نے والد گرامی سے پوچھا اس حدیث کے بارے میں، تو کہنے لگے ہذا خطا،
یہ حدیث بیان کرنے میں کیا ہوئی ہے؟ غلطی ہوئی ہے. وہم فیہ ثوری، اس میں امام سفیان ثوری کو وہم ہو گیا ہے. اس حدیث کو ایک جماعت نے روایت کیا ہے عاصم سے. وہ سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں رفع دین کرتے تھے، پھر رکوع میں جاتے تھے تو رکوع میں دونوں گھٹنوں کے درمیان اپنے ہاتھوں کو لے لیا کرتے تھے، تطبیق کیا کرتے تھے. عام طور پہ اس حدیث کے راوی یہ بیان کرتے ہیں، وہ الفاظ جو امام ثوری نے بیان کیے ہیں وہ الفاظ وہ نہیں بیان کرتے. اس کے بعد امام القیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ان ائمہ کرام کا کلام جنہوں نے وعدے کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ثابت نہیں ہے، تو اس لیے اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. کتنے دلائل ہو چکے ہمارے ان بھائیوں کے جو کہتے ہیں کہ نماز میں رفع دین نہیں کرنا چاہیے؟ 2. پہلی حدیث برا بن عازب کی، دوسری عبداللہ بن مسعود کی، اور دونوں ہی ثابت نہیں ہیں. تیسری حدیث جو ہے وہ ثابت ہے بالکل، وہ تو مسلم شریف کی حدیث ہے. کس کتاب کی ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے. روایت کرنے والے جابر بن سمرہ ہیں. تو یہ جو حدیث ہے ابھی جو بیان کرنے لگا ہوں آپ ذرا دھیان سے سنیے گا. آپ ماشاءاللہ سب اہل علم ہیں، اس لیے میں تھوڑی سی تفصیل میں جا رہا ہوں، ورنہ پبلک کے سامنے اتنی تفصیل سے گفتگو نہیں کی جاتی. لیکن آپ لوگ عام لوگ نہیں ہیں، آپ لوگ ماشاءاللہ دین کے طالب علم ہیں، بلکہ علماء آپ کو کہنا چاہیے. یہ دیکھیں جی، کیونکہ یہ حدیث پیش کی جاتی ہے، ہمارے دیوبندی بھائی اور بریلوی لوگ اور دوسرے لوگ جو ہیں اس کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو مسلم کی ہے، اب یہاں پہ کیا کرو گے، اس کو تو مان لو. چلے عبداللہ بن مسعود کی حدیث کو آپ کہتے ہیں کہ ضعیف ہے، برا بن عازب کی حدیث کو آپ کہتے ہیں کہ ضعیف ہے، لیکن یہ تو مسلم شریف کی ہے. حدیث کا نمبر کیا؟ 430. جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ کننا اذا صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، قلنا، تو ہم کہتے تھے نماز کے آخر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. واشار بیدہ الی الجانبین، یہ بات بتائی جابر بن سمرہ صحابی نے اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ دونوں طرف اشارہ کیا، یعنی کہ ہم سلام پھیرتے ہوئے کیا کرتے تھے، یعنی کہ اپنے ہاتھوں کو ہاتھوں سے ہاتھ اٹھاتے تھے. تو اللہ کے رسول السلام نے فرمایا علامہ تؤمئون بایدیکم، اپنے ہاتھوں سے اشارے کیوں کرتے ہو؟ اشارے کرنے کا تمہارا انداز ایسے ہے جیسے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں. انما یکفی احدکم ان یضع یدہ علی فخذہ، تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنے ہاتھ کو کہاں پہ رکھ دو؟ اپنی ران پہ، پھر سلام کہہ دو، ان کو بھی جو تمہاری دائیں جانب ہیں، ان کو بھی جو تمہاری بائیں جانب ہیں. تو یہ ہے وہ حدیث جس کو ہمارے بھائی دلیل بناتے ہیں، لیکن وہ پوری حدیث بیان نہیں کرتے. یہ حدیث کون سی تھی؟ نمبر کیا تھا اس کا؟ 430. تو وہ اس کا ابتدائی حصہ بیان کرتے ہیں، اور یہی حدیث جب 431 نمبر ہے تو وہاں پہ آپ دیکھیں یہی حدیث یہی صحابی 431 یعنی کہ 431، پہلے کیا تھا 430، وہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ وعدے کر رہے ہیں جابر بن سمرہ کہ ایسا ہوتا تھا سلام پھیرتے ہوئے. کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکننا اذا سلمنا، جب ہم سلام پھیرتے تھے قلنا بایدینا السلام علیکم السلام علیکم فنظر الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جابر بن سمرہ نے وعدے کیا ہے 430 کے ساتھ ہی 431 کھڑی ہے، بالکل ساتھ وہی صحابی. تو دوسری حدیث میں انہوں نے وعدے کیا ہے کہ یہ کون سا ہاتھ اٹھانا تھا، یہ کس موقع پہ ہاتھ اٹھائے جاتے تھے جس سے آپ نے منع کیا؟ کیوں جی؟ کس موقع پہ؟ سلام پھیرتے ہوئے.
تو سلام پھیرتے ہوئے ہاتھ اٹھانے سے آپ نے منع کیا ہے، روکا ہے اور کہا ہے کہ تم سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھ کیوں ہلا رہے ہو؟ سلام پھیرتے ہوئے ہاتھ اٹھانے سے آپ نے منع نہیں کیا، بلکہ علماء کرام کہتے ہیں جو جابر بن سمرہ کی حدیث کو رفع الیدین نہ کرنے کے معاملے میں دلیل بنائے، وہ جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہے، وہ ہر درمی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ آئیے میں چند علماء کرام کے اقوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اس بارے میں۔ میرے پاس کتاب ہے اس وقت صحیح نماد نبوی، اس کے رائٹر ہیں عبد الرحمن عزیز حافظہ اللہ، اور صفحہ نمبر ہے اس کا 195۔ اس میں کتاب کے مؤلف لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان لوگوں کو جو جابر بن سمرہ کی حدیث کو دلیل بناتے ہیں رفع الیدین نہ کرنے کے معاملے میں بے علم قرار دیا ہے، کہا کہ یہ ان کی بے علمی ہے، اور امام نووی نے اس حدیث کو اس معاملے میں دلیل بنانے کو جہالت قرار دیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس مولانا محمود الحسن لکھتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس مولانا محمود الحسن، بڑا نام ہے ان کا، کہتے ہیں باقی ادناب الخیل کی روایت، یعنی کہ وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ تم سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھ کیوں ہلا رہے ہو، یہ والی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس حدیث سے جواب دینا انصاف کے لحاظ سے درست نہیں ہے، کیونکہ وہ سلام کے بارے میں ہے، کیونکہ وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم بوقت سلام نماز میں اشارہ بالید بھی کرتے تھے، آپ نے اس کو منع فرما دیا۔ یہ مولانا محمود الحسن کہاں پہ لکھ رہے ہیں؟ جامع ترمذی کے اوپر اپنے حاشیے پہ۔ اور مولانا تقی عثمانی صاحب، یہ تو اب بھی حیات ہیں، یہ کیا لکھتے ہیں؟ لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ اس حدیث سے حنفیہ کا استدلال مشتبہ اور کمزور ہے۔ یہ ان کی کتاب درس ترمذی، وہاں پہ ان کا یہ قول آپ کو مل جائے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس حدیث کو دلیل بنانا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اب میں چند مشہور شخصیات کے اقوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا رفع الیدین کے معاملے میں، جو پبلک میں کافی مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ۔ شیخ عبد القادر وہ فرماتے ہیں، اور یہ قول موجود ہے ان کی کتاب غنیۃ الطالبین میں اردو میں، کہتے ہیں کہ نماز میں تکبیر اولیٰ کے وقت رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرنا چاہیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جن کے نام کی لوگ 11ویں دیتے ہیں، دینی نہیں چاہیے، ثابت نہیں ہے قرآن و حدیث سے، لیکن چلیں لوگ دیتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، تو ان کا موقف، ان کی نماز کا طریقہ آپ دیکھ لیں، جان لیں۔ امام ابو یوسف، یہ کون ہے جی؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد۔ امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں اسام بن یوسف، یہ فوت ہوئے ہیں 210 ہجری میں۔ یہ حدیث دیکھ لینے کے بعد رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ جب ان کو حدیث معلوم ہو گئی، رفع الیدین شروع کر دیا، حالانکہ حنفی ہیں لیکن رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی حنفیوں کے مشہور و معروف عالم دین ہیں، لیکن یہ ان حنفی علماء کے نام میں سے ہیں جنہیں احادیث پڑھنے کا بھی کافی موقع ملا، صرف فقہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا بلکہ احادیث پڑھنے کا بھی بہت موقع ملا۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنے کا ثبوت بہت زیادہ اور نہایت عمدہ ہے، بہت زیادہ اور نہایت عمدہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہے، ان کا یہ دعویٰ بے بنیاد ہے، ان کے پاس کوئی تسلی بخش دلیل نہیں ہے۔ مزید فرماتے ہیں حق بات یہ ہے کہ رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے
رفع الیدین کے ثبوت میں کوئی شک نہیں، قوی سند اور صحیح احادیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے رفع الیدین کرنا ثابت ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رفع الیدین کا معاملہ بالکل واضح ہے۔ آخری دلیل ہماری ان بھائیوں کی جو نماز میں رفع الیدین کے قائل نہیں ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ دلیل یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ کسی زمانے میں ہم مانتے ہیں کہ کسی زمانے میں نبی علیہ السلام رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں آپ اتنی محنت نہ کریں، ہم مانتے ہیں، ہم نے کب کہا کہ نہیں کرتے تھے لیکن بعد میں چھوڑ دیا۔ آپ کا آخری عمل کیا ہے کہ آپ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ شروع میں کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں منافق لوگ جو بظاہر کیا تھے؟ مسلمان، کلمہ پڑھتے تھے، اور انہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں بھی آنا پڑتا تھا، اور یہ بات صحیح ہے، یہاں تک جو بات کی گئی یہ بالکل صحیح ہے۔ اگلی بات جو ہے وہ مسئلہ ہے، کہتے ہیں کہ وہ اپنی بغلوں کے نیچے بت لے کر آتے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ رفع الیدین کیا کرو۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ رفع الیدین کرنے سے بت نیچے گر جائیں گے۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے جو کہی جاتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات دنیا کی کسی بھی قابل اعتماد کتاب میں نہیں ہے۔ جو پرانی کتابیں ہیں، جو پرانی کتابیں ہیں ان میں کہیں یہ بات آپ کو نہیں ملے گی۔ احادیث کی کتب میں یہ بات آپ کو سرے سے نہیں ملے گی، نہ صحیح سند کے ساتھ، نہ ضعیف سند کے ساتھ، نہ مشکوک سند کے ساتھ۔ بالکل وہ کہانی ہے جو بہت بعد میں بنائی گئی ہے۔ جو علماء حدیث ہیں ان کی کتابوں میں یہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی، پرانے حنفی علماء کرام کی کتابوں میں بھی نظر نہیں آئے گی۔ تو اس لیے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ البتہ اس کے مقابلے میں آپ کے سامنے ایک دو حدیثیں رکھنا چاہوں گا جن سے پتہ چلے کہ نبی علیہ السلام نے آخری وقت تک رفع الیدین جاری و ساری رکھا ہے۔ اس بارے میں پہلی حدیث مشہور و معروف صحابی مالک بن حویرث کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ مسلم شریف کی ہے۔ نمبر ہے مسلم شریف میں اس کا 391 391۔ یہ کہتے ہیں، اور پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ مالک بن حویرث ان صحابہ کے نام میں سے ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری زندگی میں مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ پہلے مسلمان نہیں تھے، اور نہ ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ نمازیں حالت کفر میں دیکھی ہوں گی، کیونکہ یہ مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، یہ یمن وغیرہ کی جانب سے آئے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے، کچھ الفاظ یہاں حدیث کے میں شاید نوٹ نہیں کر سکا، تو بہرحال مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے کانوں کے برابر۔ وَإِذَا رَكَعَ، اور یہ اہم مسئلہ تو ہمارا رکوع کا ہے نا، وَإِذَا رَكَعَ جب رکوع کرتے تھے تو رفع یدیہ، اپنے ہاتھ بلند کرتے تھے، حتیٰ یحاذی بہما اذنیہ، حتیٰ کہ کانوں کے برابر کرتے تھے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب اپنا سر آپ رکوع سے اٹھاتے تھے، فقال سمی اللہ لمن حمدہ، تو سمی اللہ لمن حمدہ کہتے، اور فعل مثل ذلك، ایسے ہی رفع الیدین کرتے تھے جیسے پہلے کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پہ صحابی ہیں وائل بن حجر۔ کون سے صحابی ہیں؟ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری زندگی میں مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ آپ کے پاس مدینہ میں 2 بار آئے ہیں۔ آخری بار جب آئے ہیں تو سن 10 ہجری تھا، اور 11 ہجری کے شروع میں اللہ کے رسول فوت ہو گئے۔ تو انہوں نے جو آپ کی نمازیں دیکھی ہیں، کون سی نمازیں ہوئیں؟ آپ علیہ السلام کی زندگی کی آخری نمازیں۔
کہتے ہیں ثم جئت بعد ذلک، پھر میں آپ کے پاس دوبارہ آیا، فی زمان، ایک ایسے زمانے میں، فیہ برد شدید، جب بہت سردی تھی، فرأیت الناس علیہم جل الثیاب، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے اوپر موٹے موٹے کپڑے تھے، موٹی موٹی چادریں تھیں، تحرکوا ایدیہم تحت الثیاب، کپڑوں کے نیچے سے ان کے ہاتھ حرکت کرتے تھے، کیا کرتے ہوئے؟ رفع الیدین کرتے ہوئے۔ ان کی حدیث کا نمبر ابو داؤد شریف میں ہے 727 727۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ رفع الیدین کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، رکوع میں جاتے ہوئے بھی، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی، اور نماز کے شروع میں رفع الیدین کرنا اس کو سبھی علماء کرام مانتے ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ 2 رکعتوں کے بعد اٹھتے ہوئے بھی رفع الیدین کیا جائے گا تیسری رکعت کے لیے۔ اور اس حدیث سے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہمارا آج کا موضوع ہے، یہ بھی ثابت ہوا کہ سجدوں میں جاتے ہوئے آپ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، نہ سجدے میں جاتے ہوئے نہ سجدے سے اٹھتے ہوئے۔ اور میرے بھائیوں، رفع الیدین کرنا جب آپ کی سنت ہے تو اس کو اختیار کرنا چاہیے اور اس سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ یاد رہے کہ رفع الیدین کرنا آپ کی سنت ہے، تو سنت پہ عمل کریں گے تو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ملے گا، ایک نیکی ہے، اور اللہ کا اصول ہے کہ ایک نیکی کو اللہ تبدیل کر دیتے ہیں 10 نیکیوں میں، تو ہر رفع الیدین پہ انشاءاللہ کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 10۔ تو رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے کتنی نیکیاں ہو گئیں؟ 20۔ ہر رکعت میں 20 کتنی ہو گئیں؟ یہ 80 یہ ہو گئیں۔ اور نماز کے شروع میں رفع الیدین وہ کریں گے تو پھر کتنی ہو گئیں؟ یہ ہو گئی 90۔ اور 2 رکعتوں کے بعد جب اٹھیں گے تب 100 پوری ہوگی۔ تو 4 رکعتوں میں اگر آپ رفع الیدین کرتے ہیں سنت کے مطابق تو 100 نیکیاں تو یہ ہیں۔ تو کیا ضرورت پڑی ہے ہمیں 100 نیکیاں ضائع کرنے کی؟ کس کو راضی کرنے کے لیے نیکیاں ضائع کر رہے ہیں؟ کیوں لوگوں سے آپ ڈرتے ہیں؟ آپ نبی علیہ السلام کی طرف دیکھیں، اور پھر اگر لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام لیں تو بھئی آپ امام مالک، امام شافعی، امام احمد کی طرف دیکھ لیں، 3 امام، بڑے بڑے امام۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اماموں کی طرف ایسے موقع پہ دیکھنا ہی نہیں چاہیے، ایسے موقع پہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، اور پھر یہ دیکھیں کہ کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ کبھی بھی انہوں نے رفع الیدین نہ کیا ہو، صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، اللہ کے رسول سے بھی ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اس لیے رفع الیدین کے ساتھ اپنی نمازوں کو مزین کرنا چاہیے، خوبصورت بنانا چاہیے۔ تو آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ آج کا درس آپ کہہ سکتے ہیں کہ سارے کا سارا رفع الیدین کے بارے میں تھا۔ البتہ اس حدیث سے جو ہم نے پڑھی ہے ایک مسئلہ اور ثابت ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ جب رکوع سے اٹھتے تھے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ اور مقتدی کہیں گے ربنا ولک الحمد، یہ تقسیم درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہتے تھے، ربنا ولک الحمد بھی کہتے تھے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد، یہ الفاظ امام بھی کہے گا، مقتدی بھی کہیں گے۔ اور اس حدیث میں آپ نے ایک اور بات پہ بھی غور کرنا ہے۔ عبداللہ بن عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ کان یرفع یدیہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ کان یرفع یدیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسلسل یہ کام کرتے تھے، پوری زندگی یہ کام کرتے رہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک بار کیا ہو۔ تو جب فعل مضارع یرفع سے پہلے کان آ جائے تو اس سے استمرار کا معنی پیدا ہوتا ہے، ہمیشگی کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر کسی حدیث میں فعل مضارع آئے اور اس سے پہلے کانا بھی آئے اور وہاں پہ استمرار کا معنی نہیں ہے تو اس کا الگ سے کوئی قرینہ ہوگا، کوئی الگ سے کوئی دلیل ہوگی، لیکن عام طور پہ اصول یہی ہے کہ فعل مضارع ہے، اس سے پہلے کانا ہے، تو اس سے استمرار کا پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کا مسلسل عمل ہے، ایک دن کا عمل نہیں ہے، 2 دن کا عمل نہیں ہے، یہی آپ کی سنت ہے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازیں نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔